السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. شاید حبیب جانی صاحب موجود ہیں؟ السلام علیکم حبیب جانی صاحب اگر موجود. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں سر وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا میرے فون سے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نعت شریف پیش فرمائیں دیدار کے ساتھ. انشاءاللہ. دے دو میں تو اس میں دیتا ہوں. آج بنائے تو چاچا کو نہیں بند نہیں رہتا کھلا ہی رکھنا ہے. یہ پکڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. جی آنکھ والو کنز مخفی کا سراپا دیکھنا, سبحان صورت سرکار میں خالق کا جلوہ دیکھنا. اللہم صلی وسلم علیہ. دیکھ لیتے ہیں دو عالم پل کے پل میں مصطفیٰ, ہے جدا سب سے محمد مصطفیٰ کا دیکھنا. سبحان اللہ. ایک دن سرکار کی چشمے کرم ہو جائے گی, کام آ جائے گا میرا سوئے طیبہ دیکھنا. سبحان اللہ. جس کی جتنی تھی بصارت اس نے دیکھا اس قدر, اللہ در اللہ. حقیقت کس کو آیا حسن آقا دیکھنا. اللہم صلی وسلم علیہ. مقصد موسیٰ نہیں تھا ہو نمازوں میں کمی, ان کا مقصد تھا نبی کا روئے زیبا دیکھنا. سبحان اللہ. معجزہ تو یہ نہیں پٹکا کمر سے پار ہو, معجزہ تو یہ نہیں پٹکا کمر سے پار ہو,
معجزہ ہے نور حق کا چلنا پھرنا دیکھنا، سبحان اللہ، معجزہ ہے نور حق کا چلنا پھرنا دیکھنا۔ بے شک، مقطع پیش خدمت ہے۔ روشنی سے آنکھ چندھیا جاتی ہے اکبر صدا، روشنی سے آنکھ چندھیا جاتی ہے اکبر صدا، کیسے ممکن ہو سکے گا ان کا چہرہ دیکھنا، سبحان کیسے اللہ، ممکن ہو سکے گا ان کا چہرہ دیکھنا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ جزاک اللہ خیرن حیثہ۔ علامہ مشتاق احمد صاحب، اگر آپ نعت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت مبارکہ کے چند اشعار پیش خدمت۔ جی شاء کوئے طیبہ کی یاد جب آئے، کوئے طیبہ کی یاد جب آئے، کوئے طیبہ کی یاد جب آئے، کوئے طیبہ، کوئے طیبہ، کوئے طیبہ کی یاد جب آئے، کیوں نہ پہلو میں دل تڑپ جائے، کیوں نہ پہلو میں دل تڑپ جائے، ان کے ہونٹوں پہ گر ہنسی آئے، ان کے ہونٹوں پہ گر ہنسی آئے، چاند کی چاندنی مائے، چاند کی چاندنی بھی شرمائے، دست رحمت کو یہ گوارا کہاں، دست رحمت کو یہ گوارا کہاں، اللہم صلی وسلم علیہ سے کوئی پھر جائے، اللہم صلی وسلم، خالی چوکھٹ سے کوئی پھر جائے، خالی چوکھٹ سے کوئی پھر جائے۔ اور حبیب، میں نے سنا ہے کہ تمام باعلوی سادات میں العدروس قبیلہ الحمدللہ بڑا رئیس قبیلہ اور دنیا بھر میں اپنی دولت میں بڑا مشہور، لیکن وہ ساری دولت راہ خدا میں وہ لٹاتے ہیں باعلوی سادات، بالخصوص سلسلہ خانواد العدروس کے سادات کرام۔ اور حبیب جانی صاحب کے بھی آباء و اجداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دولتیں جو ہے کرامت کے ذریعے ظاہر بھی فرمائی، اور قوم و ملت اور اپنے نانا جان کی امت میں انہوں نے تقسیم بھی کی۔ اس مناسبت سے یہ شعر خصوصی طور پر سادات کرام کی نظر۔ آج پھرتے ہیں ان کے دیوانے، آج پھرتے ہیں ان کے دیوانے، تخت و تاج شہید ٹھکرائے، تخت و تاج شہید کو ٹھکرائے، تخت و تاج شہید کو ٹھکرائے۔ اور مختار خدمت ہے، بول اٹھے آن لائن چل رہا رحمت
وہاں لندن سے ہائپ سول کرا رہے ہیں. بول اٹھے وہ کی رحمت اختر ہر مصیبت زدہ ادھر سبحان آئے اللہ. ہر مصیبت زدہ ادھر آئے کوئے طیبہ کی یاد جب آئے کیوں نہ پہلو میں دل تڑپ جائے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حفظکم. الحمدللہ. ایسا کہ کل ہم یہی بتا رہے تھے کہ ہمارے ثنا خان اگر موڈ میں ہوں تو بہت ایک سے ایک اعلیٰ کلام کے گوہر سامنے رکھ دیتے ہیں. الحمدللہ. بس ایک 2 منٹ میں چونکہ فقیر اپنی جاب پر ہے اور اسی طرح درس کو جاری رکھنے کے لیے تو میرے ہاتھ میں ابھی کتاب نہیں ہے، تو فون میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو صحیح سے کھول لوں. 1 منٹ دیجیے، اور باقی سب اپنے مائک کو میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کرم. آپ کیسے ہیں؟ اچھا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جمیع حاضرین، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ درس کافی اپنی ارتقاء کی طرف رواں ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے احباب اس کے اندر اپنی اپنی شرکت سے ہمیں بھی اجر و ثواب کے اندر مستحق اور شریک بنا رہے ہیں، اور خود بھی اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے جمع ہونے کو اور ایسے ذرائع کے ذریعے سے کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا ایسے ذرائع کے ذریعے سے آپ تمام سے براہ راست مکالمہ کر سکیں گے. پر اللہ تعالیٰ نے چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع بزرگان دین کی توجہات نے چاہا کہ یہ ممکن ہو، تو ان کی توفیق نے جن جن کو توفیق، جن جن کو ہدایت دی، وہ سب اس کے اہتمام میں لگے، اور پھر باقی سب شریک ہونے والے شرکاء آپ بنی. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. تو ہم علم کے حوالوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور میں ریاض صاحب ہیں تو پوچھنا چاہوں گا کہ آواز میری برابر ہے یا کچھ؟ نہیں ماشاءاللہ صحیح ہے، آواز وغیرہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، بہت اچھی آ رہی ہے. جی الحمدللہ. کیونکہ وہ تھوڑا سا جاب کی پلیس پر ہوں اور آفس میں بیٹھا ہوں، ساتھ میں میرے لیپ ٹاپ یا کتاب وغیرہ نہیں ہے، تو
چلیے بس آواز آ رہی ہے تو مقصد پورا. الحمدللہ. दिख रहा है. جی جی الحمدللہ. تو ہاں، تو ہماری کل کی گفتگو تھی علماء کے بارے میں، اور ہمارے الطاف مکاشی صاحب غالباً ممبئی سے، نبی ممبئی سے ہمارے ساتھ شریک درس رہتے ہیں ہم ہمیشہ، اور ان کا ایک سوال بھی آیا، کہ کل ہم نے گفتگو کے دوران ایک بات بتائی کہ اتنا ہی علم حاصل کیا جائے، جیسے کتاب میں بھی ذکر کیا ہوا تھا، اور روایات کے اوپر اس کے روایات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اتنا ہی علم حاصل کیا جائے کہ جس کے اوپر عمل کر سکیں. تو اب اس سے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں. تو چند سوال اس کے ضمن میں ایک سوال بڑا مفصل انہوں نے پوچھا تھا، ہم نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن پھر ہم نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ سب کے سامنے بھی رکھا جائے. بڑا اچھا سوال بھی ہے کہ اب اس سے مطلب کیا ہے کہ صرف ہم اتنا ہی علم حاصل کریں جس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، تو باقی دوسرے معلومات کو یا علم کو چھوڑ دیں. تو جواب یہ ہے کہ جو علم فرد ہے، جس کے بارے میں پہلی اور دوسری نشست میں، پہلے اور دوسرے درس میں ہم اس کو ذکر کر چکے تھے کہ علم واجب کیا ہے اور علم ضروری جس کو کہیں گے، وہ ہے فرائض اور ارکان اسلام کا علم. ارکان اسلام میں سے بھی شہادت، جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو شہادت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، شہادت میں کن کن کی شہادت ہوتی ہے، کن کن شہادت سے مطلب گواہی دینا. تو گواہی جو ہم دیتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان میں کن کن کی گواہی دیتے ہیں، اور جب گواہی دیتے ہیں تو وہ جو دو ذات ہیں جن کی گواہی دی جاتی ہے، وہ دو ذوات کی کیا خصوصیات ہیں. وہ دو ایک اللہ کی گواہی ہے اس کی الوہیت کی، تو اس کے رب ہونے کی، اس کے الہ معبود ہونے کی ورشپ جس کو کیا جائے، تو جس کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، تو وہ جب معبود ہے تو اس کی معبودیت کی صفات کیا ہیں، اس کو معلوم رکھنا. مختصر، زیادہ تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جتنا اہم ہو کہ آپ اپنے رب کو پہچان سکیں. دوسرا اس کے لا شریک ہونا اور واحد ہونا، یعنی یکتا ہونا. واحد سے 1 2 3 مراد نہیں ہے، یہ صوفیہ کا قول ہے، اور ایک بہت تصوف کی ایک گہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی میں مقید نہیں کیا جا سکتا، نہ 1 میں، نہ 2 میں، نہ 3 میں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہے، نہ اس کو یہ کہا جائے. تو واحد اور احدیت کا کیا معنی نکالا جائے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یکتا ہے، یکتا یعنی منفرد ہے، اور ایسا ہے کہ وہ اپنی شان میں ایسا جدا ہے. یکتا کا معنی ایسا لیں گے کہ جو جدا ہو، ایسا جدا ہے کہ جس جیسا کوئی نہ ہو سکے، نہ ہو سکتا ہے، گنجائش بھی نہیں. پھر اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کے اندر نبوت اور رسالت کے کیا کیا معنی نکل سکتے ہیں، ان کا ذکر. اور پھر دوسرا فرض ہے نماز. تو نماز کے اوقات، نماز کتنی نمازیں ہیں، ان کی اور سنن اور واجبات کیا ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں پاک ہونا ہے تو پاک ہونے کی شرطیں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کر چکے، پھر دوبارہ بیان کرنا صحیح نہیں ہوگا. یعنی کہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کا علم ضروری ہے، واجب ہے، وہ چیزیں یہ ہیں. تیسرا ہے روزوں کے بارے میں، اور روزے کس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اگر ٹوٹ جائیں تو کیا فدیہ ہوگا یا کیا کفارہ ہوگا، اور روزہ کون رکھ سکتا ہے، کون نہیں رکھ سکتا، روزہ کس کے اوپر واجب ہوتا ہے اور کس کے اوپر نہیں ہوتا.
یہ سب چیزیں اس کے لوازمات ہیں، نیسیسٹیز ہیں جس کو آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جن کا اردو میں ہاتھ تنگ ہو اور ہمارے الفاظ اگر سخت یا بہت مشکل دکھیں تو ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو یا تو اس کا سینونیم انگلش میں ذکر کرتے ہیں یا اردو میں بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو پریشان مت ہوئیے کہ ایک اسی کے لفظ کے بعد آنے والے لفظ کو پکڑ لیجئے اگر پہلا لفظ آپ کو مشکل دکھے. تو اس کے باوجود اگر کوئی رہ جائے تو آپ برابر سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو. بس ایک منٹ ابھی. ہاں تو پھر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اب یہ ہو گئے روزے. جب تک یہ 3 تو ایسے مسائل ہیں کہ جن کا علم تو ہر ایک کو ہونا ضروری ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے زکوٰۃ کا اور 5واں ہے حج. یہ 2 چیزوں کا علم جب تک ضروری نہیں ہے جب تک کہ آپ اس لائق نہ بنے. ہاں آپ کو اتنا معلوم کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کا نصاب کیا ہوگا کہ جب آپ یعنی کہ وہ لیول پہ پہنچیں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، اتنا علم کافی ہے. پھر جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں تو جب نصاب آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ کو ضرورت پڑے گی کہ اس کے مزید مسائل کو، تو پھر آپ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، کس کس کو دینی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد 5واں رکن ہے حج، جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. بار بار اگر کوئی جائیں تو یہ نفل ہو جاتا ہے، فرض صرف ایک ہی بار رہتا ہے. تو بہرحال فرض جن کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے آپ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ جب ان استطاع الیہ سبیلا، جب کہ تم استطاعت رکھتے ہو کہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکو. جب اتنا زیادہ سفر ہے آپ کے پاس اتنی استعداد اور صلاحیت ہے کہ آپ پہنچ سکیں اللہ کے گھر کو، تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہے. تو جب یہ فرضیت ہو گئی، یہ اب اس کے بعد آپ کو حج میں کیا کرنا ہے، اراکین کیا ہیں، کب احرام باندھنا ہے، کیسا باندھنا ہے، عمرہ کب کرنا ہے، پھر حج میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، پھر کیا کیا چیزوں سے حج میں ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، کس چیز سے حج میں ہمیں دم لازم آتا ہے، تو دم دینا ہے تو وہ دم کیسے دیا جائے گا. دم سے مطلب پڑھ کر پھونکنا نہیں کہ جیسا عام طور پر لوگ دم مارنے کو وہی سمجھتے ہیں. یہ دم یہ الگ ہے، یہ کفارے کی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو لوازمات ہیں، یہ 2 ایسے فرائض ہیں زکوٰۃ اور حج کے جو جب تک صاحب نصاب یا استطاعت والا نہ بنے جب تک اس کے لیے فرض ہی نہیں ہوتے. تو اس کا گہرائی سے علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. تو ابتدائی 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور اس کا علم لازم ہے جس کو ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. لہذا یہ چیزوں کے بعد جو علم ہوتا ہے تفسیر کا، فقہ کا، مزید فقہ کے اندر دوسرے نکاح اور طلاق کے مسائل وغیرہ وغیرہ، بیع و اشترا کے یعنی کہ خرید و فروخت کے، سیلنگ اور پرچیزنگ کے اندر بھی، پھر بزنس کے اندر بہت سارے. تو ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جو اس میدان میں جب تک نہ جائے تب تک
وہ اس چیزوں کی گہرائی میں نہ پڑے. اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کو خرید و فروخت کے آداب کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, جو موٹے موٹے احکام ہیں, وہ اصل علم ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی گہرائی کا علم جب جب ضرورت پڑے, جب آپ کو حاصل کرنا, جب آپ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں. تو تب تک آپ کو اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی گہرائی سے علم حاصل کریں. اب ہوتا ہے علماء کا علم. جو بچے علماء بننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو عربی زبان کا, عربی گرامر کا علم سکھایا جاتا ہے, ان کو تفسیر سکھائی جاتی ہے, ان کو فقہ سکھائی جاتی ہے, ان کو حدیث سکھائی جاتی ہے, حدیث کی کتابیں پڑھنا سکھایا جاتا ہے, ان کو اصول حدیث, اصول تفسیر سکھائی جاتی ہیں, اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے, ان کو اصول عقیدہ پڑھائی جاتی ہے, اصول الشاش اور ان کو عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور پھر ان کو علم کلام پڑھایا جاتا ہے, اور اصول علم کلام پڑھایا جاتا ہے, اصول منطق پڑھائی جاتی ہیں, وغیرہ وغیرہ, جیسے بے شمار علوم ہیں جو وہ طے کرتے ہیں. تو یہ جو علم ہے, یہ جو ایکسیس نالج ہے, یہ وہ نالج ہے کہ جب تک آپ اتنا ہی حاصل کریں جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. تو ہمارے الطاف مکاشی صاحب کے سوال کا جواب یہ سب کے ذہنوں کے لیے ضروری بھی تھا, تو ہم نے اس کو دوبارہ ذکر کر دیا کہ اس کے بغیر پھر آگے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر ایسا سوال رہ جائے اور اس کو صاف نہ کیا جائے. تو اب یہ جو علم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو پھر لوگ چاہیں گے کہ ارے ہم نہیں عمل کر سکتے تو لہٰذا ہم بھاگ جاؤ. نہیں, ایسا کوئی طریقہ نہیں. اب یہ جو آپ وقت دے رہے ہیں, جو علم حاصل کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مجھ سے عمل نہیں ہوگا تو میں بھاگ جاؤں. اب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اس کانٹیکسٹ میں جب بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ فرار حاصل کریں علم حاصل کرنے سے. ان کا مقصد یہ تھا, کئی مقاصد ہیں, ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس کی اہمیت بتائیں کہ علم کتنا ضروری ہے کہ تم نے جو حاصل کیا اس کے اوپر عمل کرو. اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ تم بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں باتوں کے اندر اب بیلنس ہو گیا کہ ایک تو علم واجب کون سا ہے کہ جس کو آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا, آپ مسلمان ہیں, آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا. دوسرا ہے کہ اس کے اوپر جو اس سے زیادہ علم ہوگا اس سے بھاگنا بھی نہیں ہے, لیکن جتنا حاصل کرو وقت کے حساب سے. آپ کو عالم بننے کے لیے تو نہیں کہا گیا ہے ہر ایک کو, کیونکہ عالم بننا بھی یہ بھی فرض کفایہ میں سے ہے کہ ایک کمیونٹی یا ایک محلے سے ایک عالم بن جائے تو سارے محلے سے وہ فردیت ساقط ہو جاتی. لیکن شرط ہے کہ علم صحیح ہو اور عالم بعمل ہو. ٹھیک ہے, اور باقی اگر اس سے زائد افراد علم حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے, لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر بعمل رہیں. تو اب آگے وإذا لم وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وإذا لم ينتفع العالم بعلمه في نفسه فكيف ينتفع به غيره. کہ فرماتے ہیں سیدنا امام الحداد رضی اللہ عنہ کہ اگر ایک عالم خود اپنے علم سے اپنی ذات کو نفع نہیں پہنچا سکتا, جب خود کے لیے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا, جب خود کے لیے وہ بینیفیشل نہیں ہو سکتا. دیکھیے ابھی ہم نے مثال کے طور پر نفع کی بات کی, تو نفع کا ایک سینونیم اردو میں ہے فائدہ, فائدے کو پھر انگلش میں بینیفیشل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے کے ساتھ الفاظ ہمارے کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے معنی کی سمجھ تک اتر سکیں. اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ اتر سکیں تو آپ پوچھئے تاکہ وہ بات واضح ہوتی رہے. تو جب تک ایک عالم خود اپنے علم سے نفع نہیں حاصل کر سکتا تو فکیف ینتفع به غیرہ, تو اس عالم سے دوسرے لوگ کیسے نفع حاصل کریں, دوسرے لوگ کیسے اس سے کوئی عالم علم والا یہ امید کیسے کر سکتا ہے کہ جب تک وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے. علم سے فائدہ کیا ہوگا, علم کا فائدہ کیا ہے کہ
علم کے اوپر عمل کیا جائے. العالم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، کہ فرمایا گیا کہ ایک عالم بغیر عمل کے ایسا ہے کہ جیسا اس درخت کی طرح ہے کہ جس کے اوپر پھل نہیں لگتا. تو ایک درخت ہے جس کے اوپر پھل ہی نہیں لگ رہا، تو وہ درخت کیا فائدے کا ہے؟ صرف وہ ہرا بھرا ہوگا، بڑا ہوگا، ایک عمر گزارے گا اور پھر وہ سوکھ جائے گا، بے جان ہو جائے گا. تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ تو کچھ نہیں ہے. تو جیسا کہ اشوکا ٹریز ہیں، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، بڑھتے ہی جاتے. بیمبو ٹریز ہیں، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ نہ وہ چھاؤں دار بنتے ہیں کہ جس کے چھاؤں میں لوگوں کو فائدہ ملے، نہ وہ پھل دیتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو ایک عالم بلا عمل کے ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے سیدنا امام الحداد کا کہ عالم عمل سے ہی فائدہ مند بنتا ہے. تو جب تک وہ خود اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، یعنی کہ بعمل نہیں بن رہا، تو وہ کیسے چاہتا ہے کہ اس کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں؟ تو یہ غیر ممکن ہے، امپاسبل. فعرف من ها هنا بطلان الفضيلة في حق من يعلم ولا يعمل. تو اب اس سے ہم کو ایسے علماء کی فضیلت کا انکار ثابت ہوتا ہے کہ ایسے علماء کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کریں، تو ان کے لیے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. اور وقد قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے اس ایشو کو ارشاد فرمایا: اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ. کہ لوگوں میں سے وہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب کا حقدار ہوگا، وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو عالم ہے اور جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا. ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں تک نہیں پہنچا رہا ہے، تو اس نے پھر اپنے علم کو محدود کر دیا اور محدود کر کے اس سے فائدہ نہیں پہنچایا. تو یہ بھی اشد الناس، یہ بھی سب سے زیادہ شدید ترین عذاب کے زمرے میں ہوگا قیامت کے دن. تو فرمایا کہ ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا. تو علم خود عالم کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے کہ جب عالم اس پہ عمل کرتا ہے. اب اس کے بعد یہ تو ہوگا علم اور اس کا خاص اس کے لیے بینیفیشل ہو جانا. اب آگے لوگوں تک کیسے فائدہ پہنچے؟ تو وہ جب عمل خود کرنے لگ جائے تو اب لوگوں کو پڑھائے. ابھی یہاں ہوتا ہے کہ بعض صوفی مزاج لوگ ہو جاتے ہیں، آدھا دھورا جس کو تصوف ہو جاتا ہے نا، ان کو تصوف کے بخار ہو جاتے ہیں. ان کو دوسروں کے بخار ہو جاتے ہیں، تو یہ تصوف کا بخار کہتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی میں ہی عمل والا نہیں بنا تو میں کیا پڑھاؤں گا یہ کہہ کر چلے جاتے. تو دیکھیے پہلے جتنے اولیاء صالحین ہوئے، وہ ان کے خود کی تواضع میں یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بعمل نہیں سمجھے. کرتے تھے عمل، لیکن انہوں نے کبھی جو ہے تدریس کو نہیں چھوڑا. کیوں کہ ان کو اپنے میں اتنا تو پتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کوشش اور محنت کر رہے ہیں. اب وہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، لوگوں میں اپنے آپ کی عبادتوں کو ظاہر نہ کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم عبادتوں میں کچھ نہیں، ہم اس میں کچھ نہیں، ریاضت میں کچھ نہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن حقیقت وہ نہیں ہے. تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں جو علم حاصل کیے لیکن مزاج کچھ تصوف والا ہو گیا، تو اچھی چیز ہے، لیکن تصوف
کی غلط پٹری جو ہے نا ان کو لگ گئی کہ وہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیے، تو جس سے ان مخلوق کو فائدہ نہ پہنچے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچا نہیں بن سکتا۔ اور حضور کا فرمان ہو گیا کہ وہ شخص کہ جس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے، اس سے حضور نے رہبانیت کا بھی انکار کر دیا یہاں سے۔ وہ لوگ کہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو متصوف بنا کر، اپنے آپ کو صوفی بنا کر، یا اپنے آپ کو دنیا سے کٹا ہوا سمجھ کر زاہد، یہ ہمارے زاہد نہیں جو بیلگام میں ہیں، یہ تو دنیا میں رہنے والے زاہد ہیں، کہ دنیا میں رہ کر زاہد رہنا یہ صحیح سچا والا اسلام۔ تو زاہد کہ جو دنیا سے کٹ جاتا ہے، تو دنیا سے کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں معاملات نہ کرو، دنیا والوں کے ساتھ نہ رہو، شادی نہ کرو، اور کیا زمینات کا خرید و فروخت نہ کرو، یا کوئی کاروبار تجارت نہ کرو، اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ تصوف ہی غلط ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث العظم، وہ خود بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، مال اور متاع ان کے سامنے آ کر، اور ایک ایسا وقت آیا تھا کہ آپ کے دور کا خلیفہ وہ جو ہے المقتضی بامر اللہ، یہ بادشاہ وقت کا خلیفہ تھا اسلامی، عباسی خلافت کا بہت آخری خلفاء میں سے، تو وہ وقت کا بہت بڑا خلیفہ تھا، لیکن اس کے جسم پر بھی اتنا مہنگا لباس نہیں ہوتا تھا جتنا مہنگا جبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی زیب تن فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں دنیا بس رہی تھی، بلکہ جو نعمتیں ان کو حاصل ہوئی تھی انہوں نے سب کے لیے رکھی، اور ان کے مقام و منصب کا یہ لازمہ تھا کہ وہ لباس پہنتے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صوفی ہونے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت بڑے تاجر تھے۔ اب حضور کے تجارت میں ایک الگ مزاج تھا کہ حضور نے جو کچھ آیا اپنے لیے نہیں رکھا، نہ اپنے اہل کے لیے رکھا، وہ بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن تجارت کرتے تھے۔ زہد، حضور سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہو سکتا، تو حضور کا لوگوں میں نہیں رہتے تھے۔ کچھ دن کے لیے غاروں میں چلے جانا یہ اور بات ہے، اور سال ہا سال کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا یہ اور بات ہے۔ اب ہمیں اولیاء اللہ کی کہانیاں سنا کر ہمیں دلیل مت دیجیے، ہمارے سامنے رسول اللہ کی سیرت ہے، اور بعلوی سادات کی اکثر تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسری چیزوں کے اوپر دلیل قائم کرنے سے مانع ہو جاتی، یعنی رکاوٹ بن جاتی۔ ہم اکثر ایسے طریقت سے وابستہ ہیں کہ جہاں پہ خلاف سنت کوئی تصوف کی بھی بات ہو تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن چاہے کسی ولی کے پاس سے آئی ہے لیکن سنت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تعظیم کرتے ہیں، ہمیں کسی ولی سے کوئی بغض نہیں، کسی عداوت نہیں، لیکن ہماری طریقت کا مزاج یہ ہے کہ وہ صرف قرآن و سنت سے مطابقت رکھے۔ کوئی ایسی بال بکھر کے نکل گئے اور جو ہے نا بغل میں ایک جانماز لے لی اور 2 کپڑے لے لیے اور نکل گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے اور جنگلات میں نکل گئے، یہ مزاج نہیں ہے ہمارا۔ کوئی دریا کے کنارے بیٹھ گئے یا کوئی غار میں کوئی پہاڑ پہ بیٹھ گئے، یہ مزاج شریعت کے اندر ایسا مزاج نہیں دیا گیا، نہ طریقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی درس دیا۔ اگر کسی ولی کا انفرادی عمل ایسا ہے، انڈیویجول کسی ولی کی ولایت کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری، تو یہ دیکھیے وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، سمجھے آپ؟ دلیل کیا بنتی ہے؟ قرآن اور سنت بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ سب ٹاپکس نکلتے جا رہے ہیں جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیئر کر دوں، تو اس لیے کر رہا ہوں۔ میں پھر اپنی حدیث، اب میں اپنے کانسیپٹ سے نہیں ہٹا، میں اس کی طرف پھر آپ کو ری ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ سب بتا کر کے کہ حضور کا مزاج کیا تھا کہ لوگوں میں رہ کر اصلاح کریں،
لوگوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی واصل ہیں، ایک طرف وحی بھی اتر رہی ہے، لوگوں میں بھی ہیں۔ ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان دین لوگوں میں رہ کر اللہ سے واصل تھے، تو اسی لیے تو فرمایا مولائے روم اور شیخ علامہ عبد الرحمن جامی نے اور شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ عنہ نے کہ دست بکار دل بیار کی کیفیات ہو، کہ آپ کا اپیئرنس لوگوں کے ساتھ مشغول ہو، دل اللہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں بیٹھے ہیں اور ایک عجیب دھن ہے اور ایک عجیب مزاج کے اندر بیٹھے ہیں اور کہیں اور گم نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ لوگوں کے ساتھ کلام ہو، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، لیکن دل وہاں اٹکا ہوا رہے، اس کے ساتھ رہے، تو یہ مزاج صحیح تصوف کا ہے۔ تو اشد الناس، جب ایسے ہو جائیں گے تو آپ ایک طرف اللہ سے واصل ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی یاد میں ہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ انا جلیس مع من ذکرنی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ جو میں اسی کے ساتھ نشست فرماتا ہوں، میں اس کے ساتھ صحبت میں ہوتا ہوں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے۔ بندہ اللہ کو دل میں یاد کر رہا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صحبت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب وہ صحبت میں ہے اور پھر یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، تو پھر یہ وہ واسطہ بن جاتا ہے اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان۔ یہ صحیح تصور اور یہ صحیح فائدہ ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے علم بھی حاصل کیا اور اللہ کی یاد میں بعمل بھی ہو گیا، وہ خود نفع والا بن گیا، خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس کا فائدہ ہوا، اور بعد میں وہ مخلوق کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بغیر لوگوں کو فائدہ دیے کہ اگر کوئی تصوف یا کوئی علم عالم بھی بنتا ہے اور لوگوں کو پڑھانا نہیں چاہتا یا لوگوں کو کوئی اپنے علم سے سکھانا، ضروری نہیں ہے کہ مدارس کھول کر بیٹھ جائے ہر کوئی، پہلے ہی سے مدارس بہت ہیں، انہی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ نئے مدارس جب تک کہ ضرورت نہ ہو۔ تو جو علماء بنے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے، اور آپ اپنے دن کے مرحلے میں سے اگر 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں تو 1 گھنٹہ پڑھائیے، نہیں ہفتے میں کوئی 2 دن مقرر کر کے پڑھا سکتے ہیں ویسا پڑھائیے، یا کچھ ایسا ایک راستہ نکالیں، لیکن لوگوں کو آپ کے علم سے اور آپ سے استفادہ ہو۔ اگر نہیں ہوگا، اب جیسا آپ نے سیکھا ہے یا جتنی چیزیں آپ نے سیکھی یا سن رہے ہیں یا جتنا آپ نے پڑھا، آپ کے اوپر جب تک کہ اس کو صحیح نہ کر لیں، دیکھیے صحیح آپ 1 بار 2 بار سن لیں گے تو آپ کے اوپر جمے گا نہیں، آپ کو چاہیے کہ پھر اس کے اوپر مشق کریں۔ بچپن میں ہم نے اکثر نے جو اسکول گئے یا نہیں گئے یا کنڈر گارٹن پڑھا ہے، KGs میں تھے تو سلیٹ دی جاتی تھی، سلیٹ پہ ABC جیسا بھی ہو لکھ کر دے دیا جاتا تھا، تو اس کے اوپر ہاتھ پکڑ کے مشق کرائی جاتی تھی۔ یہ سامنے کتاب ہے، اگر اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کو ہاتھ پکڑ کر وہ مشق کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک وقت تک مشق کرائی جاتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب تو مشق کر، یعنی ریوائز کر، اس کے اوپر محنت کر۔ تو اب وہ بچے کو ہاتھ پکڑ کے لکھاتے لکھاتے اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ خود لکھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتی ہے تصویر، وہ پھر اس کا خود ہاتھ پھرتا ہے وہ۔ تو آپ اور ہمارا یہ کام ہے کہ جو ہم سیکھیں اس کو ریوائز کرتے رہیں، جب ریوائز کریں گے جم جائے گا، جب جم جائے گا اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اب لوگوں کو وہ چیز سنائیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سن لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اب ماشاءاللہ ہمارے طلباء جیسے اور یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے حبیب ابراہیم ہادی اور ابو بکر اور شیخ احمد اور شیخ عبد الرحمن، اور اس طرح بہت سارے اور بھی طلباء تھے ہمارے، اور حیدرآباد میں، اور یہاں پہ شیخ حمزہ جو ہمارے ایک اور عزیز شیخ مزمل جو برادر ہیں، شیخ مشتاق احمد اشرفی صاحب کے، اور خود شیخ مشتاق احمد اشرفی صاحب کے فرزند
محمد اور زاہد صاحب کے فرزند معین وغیرہ، یہ سب طلباء ہیں ہمارے، یہ آگے کا مستقبل بنیں گے. تو آپ ان کے استقبال کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے آپ ایسی محنت کریں کہ یہ بچے جو ابھی ماشاءاللہ اتنی اچھے انداز سے اور لہن سے ہمارے طالب علم نے پڑھا، اب یہ آگے ابھی ان کو کمال حاصل کرنا ہے. ابھی تو یہ پڑھ رہے ہیں، جب یہ مشق کرتے کرتے مضبوط ہو جائیں گے، تو مضبوط ہونے کے بعد اب وہ مرحلہ آئے گا کہ یہ لوگ پڑھانے والے بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی پڑھائی ختم ہو گئی، حفظ کر لیا تو ختم ہو گیا، نہیں، ابھی ان کو آگے بھی پڑھنا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے. اور ہم ان کے والدین سے اس واسطے سے ہم گزارش کریں گے کہ انہیں روکنا نہیں ہے کوئی ایک مرحلے پر، یہ ان کی تعلیم چلتی رہے. یہ مستقبل کے بڑے علماء بنے، ان کے لیے ان کے مزاج کو ابھی سے آپ اس کا عادی بنائیں. یہ نفرتوں سے نہیں ہوگا، مار دھاڑ سے نہیں ہوگا، ڈرانے دھمکانے سے نہیں ہوگا. جو چیز خود ہمیں اس راہ پر لائی ہے کہ ہم آج ہم طالب علم بن سکے، تو وہ ہمیں خواہش ہے علم کی. ابھی ہم الحمدللہ کسی کے زور میں یا کسی کی زبردستی میں نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہمیں خواہش ہے، جستجو ہے. یہ جستجو کہاں سے آئی؟ تو ہمارے ماں باپ نے اس پر پالش کیا. بچپن سے ہمارے آبا و اجداد کے واقعات سناتے، دادا حضرت اور پردادا، اور پھر ان کے اوپر اس طرح ہمارے آبا و اجداد اسلاف کی باتیں، واقعات سناتے اور ان کے علم کے بارے میں یا ان کے کردار کے بارے میں سناتے. تو ہمیں وہ سن کر خواہش ہو گئی کہ ہمارے ماں باپ ایسے تھے، ہمیں ایسا بننا. آپ کے پیر و مرشد ویسے تھے. سیدنا حبیب منیر پاشا باشیبان علیہ رحمت و رضوان کو دیکھیے، اور حبیب نور پاشا باشیبان جیسی شخصیات جتنا بھی ہوا، ان کے چیزیں سنائیے اور بچوں کو عادی بنائیے. بچے علم حاصل کریں، ترقی کریں اور اس میں جمیں، تاکہ ان سے لوگ فائدہ حاصل کریں. پھر یہ لوگ ایسا نہیں کہ علم حاصل کریں تو ان کو عمل، کہ تم نے یہ پڑھا ہے تم یہ کرو، کیوں نہیں کر رہے. ہمیں بھی ٹوکا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے بارہا بولا جاتا کہ تم یہ پڑھ رہے ہو، تمہارا کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا. تو الحمدللہ جتنی بھی ہو کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کرتے ہیں، ہم بعمل ہیں، لیکن کوشش ہماری جاری ہے. ہم کوشش سے تو پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن بیک وقت پھر وہ علم کو آگے پہنچانے کی کوشش الحمدللہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ڈکار آئی ہے، اور حالت روزہ میں ڈکار آئے تو خالی ڈکار ہو تو اس سے روزے میں اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر اس سے کچھ غذا اگر منہ بھر آ جائے تو اس میں روزے میں اثر پڑتا. تو اس ڈکار کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب علم کا ہی کمال. ابھی بات آ گئی تو آپ کو سب بتا رہے ہیں کہ تو علم سیکھیں اور اس سے فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یہ مسئلہ ہے، دیکھو ایسا کرو، یہ ایسا ہے، یہ ایسا چلو، یہ چیز کا ایسا معاملہ ہے، تم ایسا کرو. جب تک نہیں بتائیں گے تب تک آپ سے لوگوں کو فائدہ، لوگوں سے مطلب باہر والے کو نہیں، گھر والوں کو بھی بتائیے، باہر والے کو بھی بتائیے، تاکہ سب فائدہ حاصل. گھر والے بھی لوگ میں ہی آتے ہیں، غیر نہیں ہوتے لیکن لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے کوئی لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے تو اشد الناس عذابا، قیامت کے دن سب سے شدید ترین عذاب جن کو ہوگا وہ آپ اور ہم ہوں گے، اگر ہمارے علم سے لوگوں کو نہ سکھائیں. وکان علیہ الصلاۃ والسلام یستعیذ باللہ من علم لا ينفع وقلب لا یخشع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وقت بہت قریب ہے ختم کے، تو ریاض صاحب کی وارننگ آنے سے پہلے ہم خود ٹائم کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہم مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں دلجوئی بھی ہوتی رہے، ورنہ تو یہ سب کا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے ہے. تو یہ تھوڑا سا ہنسی مذاق کا بھی ماحول رہ جائے اس کے لیے کہتے ہیں. تو وکان علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کا یہ معاملہ تھا کہ یستعیذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو. یعنی حضور کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے علم لا ينفع، یعنی کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو بینیفیشل ہوتا ہے، جو فائدہ مند ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اور ایک وہ علم ہوتا ہے جو لا ينفع، جو بینیفیشل نہیں رہتا، کہ جس سے کسی کو فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو حضور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے کہ جو فائدہ نہ دیتا ہو. وقلب لا يخشع، اور ایسے دل سے پناہ مانگتے کہ جس کے اندر اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سے ڈر نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کے اندر نرمی نہ آئے، اس دل کی سختی نرمی میں نہ بدلے. تو ایسے دل سے بھی پناہ مانگتے. ہم تو نہیں مانگتے، ہمیں بس پیسہ چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں، ایسا کاروبار نہ دے کہ جس کے اندر نقصان ہو. ہماری صبح شام کی دعائیں یہی ہیں اور اسی پر رہ جاتی. یعنی تو اپنے مفاد کے لیے جتنی دعا کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں. یہ بھی تو کریے، ایسے عالم بنیے کہ جس کا علم نفع بخشے. سیدنا مجدد الاسلام حبیب احمد مشہور طه الحداد رضی اللہ عنہ جیسے کہ بیک وقت جن کی زبان حال نے 70 ہزار کفار کو مشرف باسلام کیا. یہ ہوتا ہے علم نفع بخش. سیدنا حبیب عبد القادر السقاف قطب جدہ، ان جیسے کہ جن کے ایک ایک کلام نے عام لوگ تو عام لوگ ہیں، علماء کے ذہنوں کو منور و مستنیر کر دیا، روشن کر دیا، انلائٹن کر دیا. سیدنا حبیب مجتبی بن جعفر العیدروس رضی اللہ حفظہ اللہ جیسے کہ جن کی انفاس نے کئیوں کو بابرکت بنایا، کئی گھر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے خود سے دیکھے. جن کے گھروں میں کل تک مورتیاں لگی ہوئی تھیں، جڑی ہوئی تھیں، بنی ہوئی تھی بلکہ دیواروں میں، ان کے گھروں کی اس جگہ پہ اس مورتیوں کے نشان ہٹ کے وہاں پہ کلمات اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کی تسبیحات کو لکھا ہوا دیکھا، رسول اللہ کے نام کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی ہوئی بات نہیں. سیدنا حبیب عمر بن حفیظ جیسے، سیدنا حبیب علی زین العابدین الجفری جیسے، سیدنا حبیب جعفر السقاف جیسے، سیدنا حبیب کاظم بن جعفر السقاف جیسے، سیدنا حبیب عبد الرحمن السقاف جیسے، بڑے 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 اور انگنت نام کہ جن کی ایک ایک درس اور ایک ایک کلام سے ہزارہا لوگ مستفید ہوتے ہیں. یہ استفادہ ہے، یہ علم نافع ہے. تو ایسے علم کی تڑپ رکھیے کہ جو علم نفع دے، ایسے علم سے پناہ مانگیے جو نفع نہ دے. وَلَيْسَ عِنْدَ الْعَالِمِ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ إِلَّا ضَرُورَةَ الْعِلْمِ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ بڑی پریشانی. اچھا سلائڈ کرنے سے جائے گا. یہ معاف کرنا، یہ اس کی یہ جو خصوصیت ہے اس کو ہم آج پہلی مرتبہ استعمال کر رہے ہیں، تو تھوڑا برداشت ہمارے لیے بھی ہم کو کر لیجئے. ہاں تو اس مقام پر انشاءاللہ ختم کریں گے کہ هو رسمه دون معناه وحقيقته، كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أعني يرتحل بأنه روحه ونوره وبركته، وأما صورته فلا ترتحل بل تبقي مؤكدة للحجة على العالم عالم السوء. کہ علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ ایسا عالم کہ جس کے پاس عمل نہ ہو اپنے علم کے اوپر، جتنا بھی علم ہے اس علم پر اگر عمل نہیں ہے
اور صرف اس کے پاس میں علم کی ایک صورت باقی ہے، یعنی کہ نام کا علم باقی، یہ ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ ان نکون منہم، لیکن کسی کے بارے میں بولنے سے بہتر ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایسا عالم کے علم اس کے پاس صورت اور شکل و صورت میں موجود ہے، کہ علم ہے اس کے پاس، لیکن اس کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہا. وَرَسْمُهُ دُونَ مَعْنَاهُ، کہ علم کی رسم باقی رہ گئی اور علم کا معنی باقی نہیں ہے، اور علم کی حقیقت باقی نہیں ہے. اگر ایسا عالم ہے تو پھر ایسا عالم کہ جس کے پاس عمل نہ ہو، تو اس کے پاس میں صرف علم کی تصویر ہے، علم کی رسم باقی رہ گئی کہ وہ علم پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا. تو نہ اس کے طلباء اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کسی کے اوپر ٹوکے بغیر. آج کل بعض مقامات سے ایسے ہی علماء پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. انہوں نے بھی ایسوں کے ساتھ سامنے پڑھا کہ جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. ہرچند کہ انہوں نے ایسوں کے پاس سے نہیں پڑھا تھا، لیکن خود ان کے بے عملی نے ان کے اس علم کی حقیقت کو ان سے مٹا دیا، اور اس کی صرف رسم باقی رہ گئی، اس کا صرف کلچر باقی رہ گیا کہ that's a simple thing to learn and teach but there's no practice at all. تو یہ صرف اس کا ایک ٹریڈیشن باقی ہے، کلچر باقی ہے، ورنہ تو رسم کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور علم کا معنی باقی نہیں. تو ایسے کو کوئی فائدہ نہیں. کما قال بعض السلف، جیسا کہ ہمارے بعض اکابر نے، ہمارے آباء و اجداد میں سے بعض نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم جو ہے عمل کے ذریعے سے ٹھہرتا ہے، اور اگر عمل نہ کیا جائے تو علم وہاں سے نکل جاتا ہے. یعنی علم ایسے کہ سینے میں ٹھہرتا ہے، جگہ بناتا ہے کہ جس کے پاس میں عمل ہو، اور جو عمل نہیں کرتا اس کے پاس سے علم رکتا نہیں ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے. تو چلا جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں فرماتے ہیں سیدنا امام الحداد کہ اعنی یرتحل منہ روحہ ونورہ وبرکتہ، یعنی کہ علم کا چلے جانے سے مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے پاس کہ جس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو اس کے پاس سے علم کی روح نکل جاتی ہے، علم کا نور نکل جاتا ہے، علم کی برکت نکل جاتی ہے. تو کیا رہ جاتا ہے؟ خالی ہی خالی ایک شخص رہ جاتا ہے، ایک ایسا جسم رہ جاتا ہے کہ جس کے اندر سے روح نکل جائے. تو آپ نے اگر کسی مردے کو دیکھا ہو یا کسی ایسے کو دیکھا ہو، کہ ظاہر سی بات ہے کئی ایسوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کا انتقال ہوا، تو آپ دیکھیے کہ ان کے پاس اس کے بعد جسم رہ جاتا ہے، روح نکل گئی، جسم ہے، نام کا جسم ہے. اب اس جسم کا کام کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے جا کر دفنا دیتے ہیں، اس کو اٹھا کر نہیں رکھتے، نہ وہ کوئی کام آتا ہے. جب تک اس کے اندر روح ہے وہ کام کرتا ہے. تو علم کی روح عمل ہے. اگر جب تک ایک عالم کے پاس عمل موجود ہے تو اس کے پاس اس علم کی روح ہے، اور اس علم کا نور ہے، اس کے پاس اس علم کی چمک ہے، لائٹ ہے، کہ جس کے ساتھ وہ دوسروں کو منور کر سکتا ہے. وَأَمَّا صُورَتَهُ، اور جب صرف علم کی صورت باقی رہ جائے اور عمل نہ رہے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ انسان ایک کھوکھلا بن جاتا ہے، کھوکھلا عالم رہ جاتا ہے. لیکن اگر عالم بعمل رہے، اپنے علم پر ہمیشہ عمل کرنے والا رہ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ علم اس کے پاس باقی رہتا ہے، اس کے سینے میں جمع رہتا ہے، اور وہ علم حجت بن جاتا ہے ایک برے عالم کے اوپر، عالم سو کے اوپر ایک حجت بن جاتا ہے. اور دیکھا گیا بڑے بڑے اکابر علماء نکلے کہ جنہوں نے
جن کے اندر علم باقی رہا تو وہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی کے جیسے ملے. جن کے پاس علم باقی رہ گیا، جن کے پاس علم کی روح رہ گئی، نور رہ گیا، برکت رہ گئی، تو دیکھا گیا کہ سیدنا شیخ الطریقۃ والحقیقہ محی الدروس و محی النفوس الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ جیسے ہوئے، سیدنا حبیب ابو بکر باشیوان جیسے ہوئے، سیدنا حبیب عبد الرحمن بن علی سیدنا حبیب عبد الرحمن بن محمد الجفری جیسے ہوئے، سیدنا الامام الحبیب قطب الانفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس جیسے ہوئے، سیدنا قطب الدائرۃ الولایۃ الربانیہ الامام الشیخ ابی بکر بن سالم جیسے ہوئے، سیدنا قطب الوجود البرکہ الحبیب ابو بکر بن عبداللہ العیدروس صاحب عدن، سیدنا حبیب شیخ، سیدنا حبیب علوی، سیدنا حبیب حسین بن عبداللہ العیدروسیین جیسے ہوئے، سیدنا حبیب عبداللہ بن حسین، سیدنا حبیب محمد بن حسین وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتنوں کے نام لیں. اس سب کے جن کے پاس میں علم کا نور باقی. سیدنا خواجہ اجمیر علم حاصل کیا، اس کے بعد علم کا نور باقی تھا کیونکہ وہ باعمل تھے. زبان سے اپنے مریدوں کو بٹھا لیا اور چند باتیں کہہ دی، لفاظی کہہ دی، اٹھا دیا، ایسے نہیں تھے. آج کل تو بڑے تماشے کے دیکھنے میں آ گئے، پیران طریقت بھی بڑے تماشے کے ہیں، اور ایسے بھی اب تو پیر ہو گئے ہیں. اب یہ ہمارے احباب بہت خاص احباب کو بہت جلدی سمجھ آئے گی یہ بات کہ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیران طریقت سے وفا نہیں کی، جن سے مرید ہوئے، ان سے امانتیں ذمہ داری کی لینے کے بعد میں خود چل دیے اپنے آپ کو غازی بنانے کے لیے، لیکن ان کے پاس عمل کچھ نہیں ہے. تو آپ ایسوں کی ماننے والوں کو آگے دیکھیں، ایسوں کے پیچھے چلنے والوں کو دیکھیں تو ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ویسے ہی ہے جیسے ان کا پیر. حالانکہ یہ جاہل پیر جو بنا ہوا ہے تو دین اس کے پیر و مرشد ویسے نہ ہو، لیکن اس کی اپنی بے عملی نے ایسا ظلم کیا کہ اس نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، اور تباہی سب کو ایک راستے جدا کر دیتا ہے. جاہل پیر یا جاہل عالم راستے جدا کروا دیتا ہے، برا عالم راستے جدا کر دیتا ہے. اور جو سچا عالم ہے وہ علماء کے اندر اختلاف نہیں کرتا، جو علماء حق ہیں ان سب کو لے کر چلتا ہے. ان کے اندر مزاج ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، پرزیورنس ہوتا ہے، پریکٹس ہوتی ہے. ثم إن كان هذا العالم يعلم علمه للناس وينفعهم به كان بمنزلة الشمعة تضيء للناس وهي تحترق وكالإبرة تكسو الناس وهي عارية. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سیدنا امام الحداد فرماتے ہیں کہ اب وہ عالم، وقت زیادہ ہو رہا ہے یہ، اور یہ آخری عبارت ہے انشاءاللہ. تو ثم وہ عالم کہ جو لوگوں کو اپنا علم سکھاتا ہے، جو کچھ اس کو آتا ہے اس علم میں سے لوگوں کو حصہ بانٹتا ہے، وَيَنْفَعُهُمْ، اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. عالم بعمل، اپنے علم کو سکھا کر لوگوں کو علم سے آگاہ بھی کرتا ہے اور علم سے فائدہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب علم سے فائدہ دینے لگ جاتا ہے تو وہ امام الحداد فرماتے ہیں یہ اس منزل میں ہوتا ہے کہ یہ ایسی شمع بن جاتا ہے کہ جو خود جلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی پہنچاتی. یہ خود جلتے ہیں اور خود کو جلا دیتے ہیں. جلانا کیا ہوتا ہے؟ عمل آسان چیز نہیں ہے، اور آج کل کے وقت میں تو بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور ہر قسم کے فتنے ہیں. تو
وہ علماء جو محنت کرتے ہیں علم کے لیے، اور علم کا راستہ کبھی، علم حاصل کرنے کا راستہ ان کا کبھی ختم نہیں ہوتا اور بند نہیں ہوتا. جیسا کہ ہم سیدی حبیب عمر بن حفیظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیدنا حبیب ابو بکر المشہور کے درس میں اگر کبھی چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے بازو نہیں بیٹھتے، حالانکہ ہم عصر ہیں، یعنی they are of the same era, they are someones who are equal، جو آپس میں برابر ہیں، لیکن بازو نہیں بیٹھتے، وہ طلباء میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر. یہ ان کی تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور علم کو طلب کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کا طالب علم. اور جب حبیب ابو بکر مشہور سیدنا حبیب عمر بن حفیظ کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کے طلباء میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں اور آپ استاد. اور سیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعض معنی جو ان کے اوپر کھلتا ہے وہ ان کے علم میں نہیں ہوتا، اور جو ان کے علم میں اللہ تعالیٰ ان کے سینے پر روشن کرتا ہے وہ ان کے اوپر نہیں کرتا. تو یہ آپس میں استفادہ ہوتا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علم کا مزاج ہے. یہ خود میں جلتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کڑوی باتیں. سید حبیب عمر بن حفیظ کو دارالمصطفیٰ قائم کرنے سے پہلے ایک طویل واقعات ہے، کن کی تکالیف سے گزرے تھے سیدنا حبیب مجتبی بن جعفر العیدروس. ان کے ابتدائی واقعات ہم ہمارے پیر و مرشد کے سنتے رہے کہ کیا کیا چیزیں ہوئی، کن کن چیزوں سے گزرے. تو خود میں جلنا، جل کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کو نفع دیتے ہیں، اور خود جل کر یہ شمع دوسروں کو روشن کرنے والی بنتی ہے. اور کیا یہ خوب، اہل بیت کے تو علماء کی تو بات ہی اور ہے. حضور کے آل کے علماء تو نرالے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے، ان جیسی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا نہج دے. کہ خواجہ شوق نے وہ شعر کیا ہی خوب کہا کہ جس گھر میں تیل تھا نہ میسر چراغ کو، روشن ہے کائنات اسی گھر کے نام سے. کہ جنہوں نے اپنے گھر کا تیل بھی دوسروں کے گھروں کو روشن کرنے کے لیے دیا ہو، ان کے پاس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گھر خود اندھیرے میں رہ جاتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو روشنی پہنچاتے. تو یہ خود جل جاتے ہیں، خود میں فنا ہو جاتے ہیں دوسروں کو. اور پھر دوسرا سیدنا امام الحداد نے کہا، اور ان باعمل علماء کے جن کے جو علم سکھاتے ہیں اور جن کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کی دوسری مثال اس سوئی کے جیسی ہے، کل ابرہ، ایسی سوئی جیسی ہے، تکس الناس وہی عاریہ، جو لوگوں کے لیے لباس سیتی ہے لیکن خود ننگی رہتی. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ سوئی کو لیجئے، دھاگا ڈالیے اس کے اندر اور آپ اس کو سینے لگ جائیے، تو آپ سوئی کے حوالے سے بنتے بنتے سویٹر بن دیتے ہیں، کپڑے بن دیتے ہیں، کپڑے تیار ہو جاتے ہیں یا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن سوئی کو دیکھیے، کیا سوئی کے لیے خود کوئی لباس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یعنی اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود بے علم رہ جاتا ہے یا کوئی بے عمل رہ جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا خرچ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اتنا صرف کرتا ہے، اپنے آپ کو اتنا گھسا دیتا ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے کہ اس کے پاس خود کچھ باقی نہیں رہ جاتا اپنی ذات کے نفع کے لیے، لیکن وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. دوسروں کے لیے لباس سل جاتے ہیں لیکن وہ سوئی خود برہنہ رہ جاتی ہے، عاری رہ جاتی ہے، نیکڈ رہ جاتی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے علماء کے بارے میں. خیر یہاں اس آیت سے ہم انشاءاللہ پھر مضمون تھوڑے سے پچھلی عبارت کی طرف لوٹ کر آگے پھر اس کو مزید بڑھتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے آئندہ درس میں مکمل کریں گے، کیونکہ وقت بھی کافی بار بار نہیں لینا چاہتے. اچھا نہیں ہے یہ کہ آپ کے اوقات کو ضائع کر کے، یعنی زیادہ صرف کر کے لمبی درس دے کر آپ کو تھکا دیا جائے کہ آپ کے کل بہت ساروں کے اسکولز ہیں یا کالج ہیں یا
یا جو بھی اپنے اپنے کاروبار ہیں یا نوکریاں ہیں، سب کو اپنی اپنی جگہ پہ جانا ہے. تو آپ نے اتنا ہی وقت نکالا اور اس میں شامل رہے، یہی بہت ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ویسا علم والا بنائے، چاہے ہم عالم بن سکے یا نہ بن سکے، لیکن جتنا بھی علم دے ایسا علم دے جو نفع بخش ہو، نفع مند ہو، نفع بخش ہو، جس سے ہمیں نفع ہو، اپنی ذات کو نفع ہو اور ہم دوسروں کو نفع پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شمع بنائے کہ جو خود جلے اور دوسروں کو روشن کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوئی جیسا بنا دے کہ جو دوسروں کے لیے تو لباس بنتی ہے لیکن اس کے لیے خود وہ کوئی کچھ نہیں بن سکتی. یعنی اتنا صرف کرے اللہ تعالیٰ اس خدمت میں، دین کی خدمت والا بنائے، دین کی خدمت گزار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اندر مخلص رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان حقیقی کے ساتھ میں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، حضور کی اہل بیت و صحابہ کی حقیقی محبت و ادب میں رکھے. اللہ تعالیٰ کسی کا گستاخ نہ بنائے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بدتمیز نہ بنائے. اللہ تعالیٰ کسی صحابی و اہل بیت کا گستاخ نہ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو گستاخ نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رسول اللہ کی محبت عام رکھے، عام کرنے کا موقع دے. حضور کی محبت سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنے کا موقع دے. اللہ اس کے رسول کی قربت عطا ہو، توفیق حقیقی عطا ہو، علم حقیقی عطا ہو، علم کا نور عطا ہو. علم کے نور سے ذہن اور قلب روشن ہو جائیں، سینے روشن ہو جائیں، اور ان کی روشنی سے دوسروں کو روشنی حاصل ہوتی رہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. ہمارے ایک اور طالب علم بھی ہیں اور ہمارے عزیز بھی ہیں، اور حضرت حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب کے فرزند حبیب عبداللہ نے کچھ وقت پہلے ہم سے گزارش کی کہ ان کے کچھ احباب ہیں جن کے والدین کورونا وغیرہ کی وبا سے سفر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اس کے اندر ان کی مزاج خراب ہے. دعاؤں کی درخواست کی ہے تاکہ ہم آپ کے ذریعے سے سب کے لیے، سب کی دعاؤں تک پہنچ سکے. آپ کے ذریعے سے بھی دعا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ میں سے جن کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں مستجاب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. نہ صرف ان کو، ان کے اہل عیال کو، بلکہ اللہ تعالیٰ جمی مسلمانوں کے پریشان حال افراد کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے. یہ وبا سے جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے واپس جوڑ دے. اللہ تعالیٰ اس وبا کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ سب کو راحت عطا فرما دے، اور سب کو شفا یابی عطا فرما دے، سب کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے، عمر دراز دے، اور ایسی عمر دے جو اطاعت میں، فرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور کی محبت میں صرف ہو. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ وسلم. الفاتحہ لحضرت النبی. الحمدللہ رب العالمین. آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء في الدين والدنيا والآخرة.